الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فی صفات حج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابدأوا بما بدأ اللہ بہ اخرجہ النسائی ہکذا بلفظ الامر وہو عند مسلم بلفظ الخبر۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف سن لیں۔ ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ۔ ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو عبداللہ، اور ان کا تعلق ہے انصار کا قبیلہ ہے سلم، ٹھیک ہے، اس قبیلے کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اس بنا پر ان کو کہا جاتا ہے انصاری سلمی۔ اور یہ مشہور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، اور جنگ بدر کے اندر یہ شریک تھے، اور اسی طرح دیگر جنگوں کے اندر بھی شریک رہے ہیں۔ ان سے جو مرویات ہیں، روایات جو ان سے مروی ہیں، ان کی تعداد 1540 ہے۔ 1540 سے آخری عمر کے اندر یہ نابینا ہو گئے تھے، اور سن 78 ہجری میں مدینہ کے اندر 74 برس کی، بلکہ 94 برس کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ اور ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ مدینہ کے اندر سب سے آخر میں فوت ہونے والے جو صحابی ہیں وہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں فی صفات حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے حج کی تفصیل بیان کرتے ہوئے، یعنی اس حدیث کا جو تعلق ہے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا اصل میں تعلق ہے حج کے مسائل کے ساتھ۔ اور حج کے مسائل کے اندر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے، جس طرح وضو کے اندر سیدنا عثمان بن عفان کی ہم نے روایت پڑھی تھی نا، وہ سب سے مضبوط ہے، یعنی اس کو ہم دلیل بناتے ہیں، باقی مسائل کو ہم ان کے اندر داخل کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح نبی علیہ السلام کا اگر حج ہم نے پڑھنا ہو تو یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس کے اندر بہت سارے پہلو موجود ہیں، اور جو اس سے ہٹ کر آئیں گے وہ اس کے اندر ہم داخل کرتے چلے جائیں گے۔ جو اس کے اندر چیز موجود ہے، اگر کوئی اور صحابی بیان کرتا ہے تو وہ اگر اس سے ٹکرائے گی تو اس کو ہم رد کر دیں گے، کیونکہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ پورے حج کے سفر کے اندر آپ کے ساتھ رہے تھے، تو حج کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اس لیے نقل کیا ہے کیونکہ دلیل پیش کرنا چاہ رہے ہیں وضو کے اندر ترتیب کی، اور وہ دلیل کس سے لے رہے ہیں؟ اس حدیث مبارکہ سے، کیونکہ رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عمل کی دلیل قرآن مجید سے لی تھی، اور وضو کا طریقہ بھی کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ فی صفات حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حج کے طریقے کے متعلق۔ قال، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابدأوا، شروع کرو بما بدأ اللہ بہ، اس کے ساتھ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے، یعنی اپنی سعی کا جو آغاز ہے وہ تم وہاں سے شروع کرو جہاں سے اللہ رب العالمین نے آغاز کیا ہے۔ یہ جو ابدأوا ہے کچھ روایات کے اندر متکلم کے صیغے کے ساتھ آیا ہے، یہاں تو ابدأوا یہ امر کا صیغہ ہے۔ یہ کس کا صیغہ ہے؟ امر کا۔ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم شروع کرو، آغاز کرو، بما بدأ اللہ بہ، اس کے ساتھ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا ہے۔ جب ہم اس کو متکلم کا پڑھیں گے پھر کیا ہے؟ ایک روایت کے اندر آتا ہے ابدأ، یعنی میں شروع کرتا ہوں، واحد متکلم کا صیغہ بن جائے گا، میں شروع کرتا ہوں بما بدأ اللہ بہ، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے۔
اور ایک روایت کے اندر جمع متکلم کا صیغہ ہے نبدأ نون کے ساتھ، کہ نبدأ ہم شروع کریں گے، ہم شروع کرتے ہیں یا شروع کریں گے، بما بدأ اللہ بھی، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے۔ تو جب اس کو امر کا صیغہ ہم پڑھیں گے نا ابدأوا، تو یہ حکم ہو جائے گا۔ تو حکم کس کے لیے ہوتا ہے؟ وجوب کے لیے۔ حکم کس کے لیے ہوتا ہے؟ وجوب کے لیے، کہ وہ کام کرنا واجب ہے، یعنی اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے سعی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح بدأ اللہ بھی، اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے کیا آغاز کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 158 میں آتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ یہ کس کے ہیں؟ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے پہلے ذکر کس کا کیا؟ صفا کا۔ تو یعنی جب آپ نے سعی شروع کرنی ہے تو اس کے اندر آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ صفا سے۔ کہاں سے کرنا ہے؟ صفا سے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے صفا کا پہلے تذکرہ کیا، پھر مروہ کا ذکر کیا، اور اسی سے علماء نے کئی مسائل اور بھی نکالے، جیسا کہ قرآن میں ایک آیت آتی ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ وہ سبقت لے جانے والے سب سے پہلے جو مہاجرین اور انصار ہیں۔ کہتے ہیں کہ انصار سے افضل کون ہے؟ مہاجر ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر پہلے کیا ہے، ان کا ذکر پہلے کیا ہے۔ جو چیز زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے نا، اس کا ذکر کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہوتا ہے، اس کو پہلے بیان کیا جاتا ہے، تاکہ اس کی عزت، اس کی توقیر کا خیال رکھا جائے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے جب وضو کا جب طریقہ بیان کیا ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے پورا تو وضو کا طریقہ نہیں بیان کیا، لیکن جو اعضاء بیان کیے اس کے اندر پہلے کیا کیا ہے؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، کہ چہرہ دھونا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ہے وَأَيْدِيَكُمْ، ہاتھ دھونے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آ رہا ہے وَامْسَحُوا، مسح کرنا ہے سر کا، پھر اس کے بعد آتا ہے پاؤں تم نے دھونے۔ اب یہ کہتے ہیں یہ جو اللہ رب العالمین نے وَامْسَحُوا ذکر کیا نا بیچ میں مسح، حالانکہ اللہ تعالیٰ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ دھونے کا۔ کہہ دیتے چہرہ دھو لو، ہاتھ دھو لو، پاؤں دھو لو۔ اگر ترتیب نہ ہوتی تو علماء کہتے ہیں پھر یہ لفظ آنے چاہیے تھے نا، چہرہ دھو لو، ہاتھ دھو لو اور پاؤں دھو لو۔ تو اللہ نے درمیان کے اندر جو مسح کا ذکر کیا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ ترتیب ضروری ہے، کیونکہ آپ پہلے چہرہ دھوتے ہیں، اس کے بعد آپ بازو دھوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ سر کا مسح، پھر اس کے بعد پاؤں کی جانب آتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی ہی ترتیب کو ہم کیا رکھیں گے؟ ملحوظ رکھیں گے۔ تو جو علماء کہتے ہیں کہ وضو کے اندر ترتیب ضروری نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے، ان کا موقف۔ صحیح مسئلہ یہی ہے کہ وضو کے اندر ترتیب ہے، اور اسی ہی طرح ہم نے کرنا ہے جس طرح رسول مکرم علیہ الصلوۃ نے ہمیں وضو کا طریقہ سکھلا دیا ہے۔ ہم اس کے اندر اپنی جانب سے کسی بھی قسم کی کوئی رد و بدل، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، اسی انداز سے کریں گے جس طرح نبی علیہ الصلوۃ نے کیا۔ اخرجہ النسائی ہکذا بلفظ الامر، اس حدیث کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح امر کے صیغے کے ساتھ، یعنی ابدعوا جو ہم نے پڑھا ہے، اسی طرح نقل کیا ہے۔ وَهُوَ عِنْدَ مسلم، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے مسلم کے اندر جو یہ حدیث ہے وہ کیا ہے؟ بلفظ الخبر، وہ کیا ہے؟ جملہ خبریہ کے ساتھ، جیسا کہ میں نے بتایا ابدعوا یا نبدأ کے الفاظ ہیں، کہ میں شروع کرتا ہوں یا ہم شروع کریں گے جہاں سے اللہ رب العالمین نے شروع کیا ہے۔ تو مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اور دوسری چیز یہاں پر ایک اصول قانون ہے، یہ اپنے پلے باندھ لیں، بہت کام کی چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، اعتبار جو ہوگا ہمیشہ وہ الفاظ کے عموم کا ہوگا، خصوصی سبب کا نہیں ہوگا۔ یعنی ہم یہ نہیں دیکھیں گے کوئی آیت پڑھ رہے ہیں کہ یہ آیت اتری کس کے بارے میں، اگر ہم یہ دیکھ لیا ہم نے سبب کیا ہے اس کا خاص طور پر، تو پھر اس کا مطلب دوسروں کے لیے حکم نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ اعتبار الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے، یعنی جو چیز بیان کی جا رہی ہے وہ سب کے لیے ہوتی ہے۔ سبب بن چکا ہے کوئی شخص، کوئی صحابی، کہ جس کی وجہ سے وہ آیت نازل ہو گئی، لیکن اصل میں وہ اس کے لیے ہی نہیں ہوتی، قیامت تک آنے والے سب لوگوں کے لیے وہ چیز ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ کر لیتے کہ جس کے لیے جو آیت اتری ہے
تو پھر اس کے اندر دوسرا مخاطب نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس سے خطاب کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے ذریعے سے، کس کے ساتھ؟ صحابہ اکرام کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب پھر ہم تو مخاطب ہے ہی نہیں، ہم سے تو اللہ نے خطاب ہی نہیں کیا، ہمارے پاس تو حکم ہی نہیں ہے۔ یہ واقعی الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، ان کو اللہ نے کہا تھا تم نمازیں قائم کرو، تم زکوٰۃ دو، ہمیں تو نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ عبرت جو ہے وہ کیا ہے؟ الفاظ کے عموم کے ساتھ نہیں ہوتی، وہ الفاظ کے عموم کے ساتھ ہوتی ہے، خاص سبب کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اب خاص سبب کیا ہے؟ آیت کے نزول کا آپ پڑھیں گے جی یہ فلاں صحابی کے وجہ سے نازل ہوئی، تو کیا مطلب باقیوں کے لیے نہیں ہے؟ نہیں، باقیوں کے لیے بھی ہے۔ تو اس کے اندر وہ جو چیز موجود ہے، اب مثال دیتا ہوں میں آپ کو، اللہ رب العالمین نے کہا اے نبی اگر آپ یہ کر لیں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا وہ نبی کے لیے منع تھا، باقی کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ دیا مَا لَکَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی ولی نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا، آپ کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، تو کیا ہمارے لیے ہو سکتا ہے؟ بالولا نہیں ہو سکتا۔ اب خطاب آپ کو ہے، لیکن کیا ہے اصل میں کس کو تعلیم دی جا رہی ہے؟ امت کو۔ امت کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے اگر یہ کام کر لیا تو جب نبی کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی ولی اور مددگار نہیں ہوگا تو تمہارے لیے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ہو؟ تو اس لیے العبرۃ بعموم اللفظ، اعتبار کیا ہوگا؟ ہمیشہ وہ الفاظ کے عموم کا ہوگا۔ تو الفاظ کا عموم کیا ہے؟ ابدؤوا بما بدأ اللہ بہ، کہ تم وہاں سے شروع کرو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہاں سے شروع کیا؟ جی فاغسلوا وجوہکم، ترتیب رکھی ہے، تو لہٰذا ہم کیا کریں گے؟ وہیں سے شروع کریں گے۔ یعنی کہ تعلق اس حدیث کا کیا ہے؟ کس کے ساتھ ہے؟ حج کے ساتھ۔ اس حدیث کا تعلق اصل میں کس کے ساتھ ہے؟ حج کے ساتھ۔ لیکن اس کو عموم الفاظ سمجھتے ہوئے ہم اس کو وضو کے اندر بھی لے کر آ جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر قرآن سے دلیل لی تھی، تو وضو کے اندر بھی قرآن مجید سے دلیل موجود ہے، تو اس لیے الفاظ کے عموم کا اعتبار ہوگا، نہ کہ خصوصی سبب کا۔ جی اگلی روایت دیکھیں، وہ بھی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ قال، بیان فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اذا جب توضأ وضو کرتے، اذا جب توضأ وضو کرتے، ادارا گھماتے، ادارا گھماتے بہاتے، الماء پانی کو، علی مرفقیہ اپنی کوہنیوں پر، اپنی کوہنیوں پر اچھی طرح پانی کو بہایا کرتے تھے۔ اخرجہ الدارقطنی باسناد ضعیف، اس حدیث کو امام دارقطنی نے ضعیف سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ تو یہ روایت سند کے اعتبار سے کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اس کے اندر ایک راوی ہے قاسم بن محمد بن عبداللہ بن عقیل، جس کے متعلق علماء کہتے ہیں کہ وہ قابل لیس بالقوی، وہ مضبوط نہیں ہے، یعنی وہ ثقہ راوی نہیں ہے، مضبوط راوی نہیں ہے کہ جس کی روایت کو قبول کیا جائے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام صاحب نے اس حدیث کو یہاں پر کیوں ذکر کیا؟ پیچھے آپ نے جب پڑھا تھا مسئلہ کونیوں کا، وہاں پر میں نے آپ کو بتا دیا تھا جو وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہ اپنے ہاتھوں کو تم نے کہاں تک دھونا ہے؟ کونیوں تک۔ تو کونی میں نے آپ کو کہا تھا الا، وہاں پر مع کے معنی کے اندر یعنی کونیاں شامل ہیں، کونیاں کیا ہیں؟ شامل ہیں۔ لیکن یہاں پر امام صاحب اس حدیث کو اسی لیے لے کر آئے ہیں کیونکہ پیچھے جو روایات تھی اس کے اندر کوئی بندہ کہہ سکتا ہے جی ادھر تو ذکر ہے کہ انہوں نے کونی تک دھویا، کونی تو شامل نہیں، تو اس روایت کو یہاں پر لے کر آ گئے، ثابت کر دیا کہ نہیں، کونیاں اچھی طرح دھوئی جائیں گی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر اچھی طرح پانی کو چلایا ہے، پانی کو بہایا، اچھی طرح پانی کو گھمایا۔ اب اس سے بہتر جو روایت تھی جو امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کو نقل کرنی چاہیے تھی، وہ روایت تھی صحیح مسلم کی۔ وہ کس کی روایت تھی؟ صحیح مسلم کی، جس کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل موجود ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کو دھویا، اور عضد اس چیز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں تک وہ لے کر آ گئے۔
تو جب یہاں تک دھوتے دھوتے یہاں تک لے کر آ گئے، کونی اس کے اندر کیا آ گئی ہے؟ آٹومیٹک آ گئی۔ اور وضو کیا اور انہوں نے کیا کہا آخر میں؟ ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جس طرح تم نے مجھے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر علماء یہاں پر ایک اور جواب دیتے ہیں کہ امام صاحب نے اس حدیث کو کیوں نہیں ذکر کیا، اس کو کیوں ذکر کیا؟ اسی کو ضعیف روایت ہی کیوں لے کر آئے، صحیح روایت کیوں نہیں لے کر آئے جب صحیح مسئلے میں روایت موجود ہے؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ روایت لوگوں کی زبان پر بہت زیادہ عام تھی، مشہور تھی، بہت زیادہ کیا تھی؟ مشہور تھی، عام تھی۔ تو انہوں نے اس مشہور روایت کو نقل کر کے یہ بات ثابت کر دی کہ جو تم نے باتیں سنی ہوئی ہے وہ بات صحیح نہیں ہے، وہ ضعیف سند کے ساتھ ہے۔ وہ کس کے ساتھ ہے؟ ضعیف سند کے ساتھ وہ حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ نہیں ہے جو تمہاری زبانوں پر عام ہو گئی۔ یہاں پر بھی کیا ہے؟ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت نکل رہی ہے، ان کی فقاہت۔ اور دوسرا نقطہ کیا ہے؟ انسان وہ چاہے جتنی بھی کوشش کر لے اس کے اندر کمال نہیں ہوتا، اس کے اندر مکمل پن نہیں ہوتا، اس کے اندر کوتاہی موجود ہے، کمزوری موجود ہے۔ اب علم کے اندر بہت زیادہ تھے، اللہ نے ان کو بڑا علم دیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایسی روایت لے کر آ گئے اس کو مسلم والی نہیں ذکر کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر ان کی تھوڑی سی یعنی کہ یہ جو انسانیت کے اندر جو اللہ رب العالمین نے کوتاہ علمی رکھی ہے اس چیز کا بھی ذکر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے علم میں نہیں، ہو سکتی علم میں بھی ہو، کیونکہ علماء نے اس لیے تو جواب دیا نا کہ اسی وجہ سے وہ لے کر آئے ہیں تاکہ لوگوں کے زبانوں پر یہ عام تھی، تاکہ ان تک یہ بات پہنچ جائے کہ روایت درست نہیں۔ اور پیچھے مقدمے کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ تاکہ جو بندہ اس کتاب کو یاد کر لے گا تو وہ کیا ہوگا؟ اپنے ہم اثر دوستوں کے درمیان میں کیا ہوگا؟ وہ ایک ماہر بن جائے گا۔ ماہر کیسے بنے گا؟ بندے کو جب اس طرح پتہ ہوگا جی یہ روایت صحیح ہے، یہ روایت ضعیف ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر صحیح روایت وہ فلاں تھی، تو یہ اس وجہ سے امام صاحب نے ذکر کیا۔ لیکن مانن کیا ہے؟ روایت درست ہے، کیونکہ کوہنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر احادیث سے ثابت ہے کہ کوہنی شامل ہے۔ تو ادھر خاص طور پر یعنی کوہنی کو اس لیے ذکر کیا، اس کا خاص طور پر اہتمام کرنا عموماً کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ بندہ جب پانی ڈالتا ہے تو ادھر غور نہیں کرتا، یہ جگہ خشک بھی رہ جاتی ہے، تو اس طرح اچھی طرح ہاتھ کو گھما لینا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔